اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 شامل ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں ان کے رب کی طرف سے چند کلمات ڈال دیے گئے جن کو ادا کر کے انہوں نے توبہ کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے کسی طرح کا خوف اور غم نہیں ہوگا، البتہ وہ جنہوں نے ہماری ہدایت سے انکار کیا اور اسے جھٹلایا وہی آگ کے ساتھی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے غرور کے باعث سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا، وہیں پر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ان دونوں کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ شیطان نے ان کو ورگلایا اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ نتیجہ کے طور پر ان دونوں کا جنتی لباس اتر گیا۔ جو ہی ان کے جسم سے جنتی لباس اترا، فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم کو پتوں سے چھپاتے ہوئے جنت میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور العفو العفو کہہ کر رب العزت سے معافی کے طالب ہوئے۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 اور 123 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اپنی عفو و رحمت کے لیے اور توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ حکم ملا تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بد نصیب ہوگا۔ حکم الہی سن کر دونوں کانپ اٹھے اور بیک وقت اور بیک زبان پکار اٹھے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تو آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں تو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خطا کرنے کے بعد تم معافی کے طلبگار ہو رہے ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں زمین پر اترنا ہوگا۔ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ، پھر میری ہدایت کی تلاش میں رہنا اور معافی طلب کرنا، تب میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر تمہیں کسی قسم کا غم یا خوف نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ فیصلہ تو رب کریم تخلیق آدم سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ شیطان کا ورگلانا
اور خطائے آدم و حوا علیہ السلام تو محض اس کی تدابیر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے مطابق ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آئندہ کے لاہ عمل کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے قال فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں تم کو مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ ناظرین، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ جنت سے نکالے جانے کا غم اور دوسری وجہ حضرت حوا علیہ السلام کے بچھڑنے کا دکھ۔ ان دونوں پریشانیوں کے باعث وہ آزردہ و دل گرفتہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ عرض کرنے لگے اے میرے رب، کیا تو نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا تھا؟ اے میرے رب، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ وہ روتے رہے اور اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا قصدن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ فرط ندامت سے روئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہ و فغاں کے سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے۔ تاریخ تبری میں علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 100 سال تک، اور بعض تواریخ میں 200 سال کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ اس وقت تک گریہ زاری کرتے رہے۔ انہیں حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی بھی ستاتی رہی اور وہ اپنی زوجہ کو یاد بھی کرتے رہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ کہتے اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انکا خیر الغافرین۔ اللہم لا الہ الا سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فرحمنی انکا خیر الراحمین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، پس تو مجھے بخش دے کہ تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، پس تو مجھ پر رحم فرما۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سال ہا سال وہ اپنے رب کو پکارتے رہے، لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ آئی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پس آدم علیہ السلام کے ذہن میں ان کے رب کی طرف سے چند کلمات ڈال دیے گئے، جن کو ادا کر کے انہوں نے توبہ کی۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الصغیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں، حاکم، ابو نعیم اور بہقی شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہوا اور ان پر عطاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول نہ ہونے پر حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آیا کہ
مجھے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور روح خاص میرے اندر پھونکی تو اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تھا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ انہوں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ یقیناً کوئی خاص ہستی ہے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے مولا میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ حق تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور وہی بھیجی کہ اے آدم تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے جانا؟ انہوں نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم ولولا محمد ما خلقتک، اے آدم تم نے سچ کہا، وہ سب پیغمبروں سے آخری پیغمبر ہے، تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ ناظرین، بعض حضرات اس روایت کو ضعیف احادیث میں شمار کرتے ہیں، لیکن اس روایت کو پیش کرنے والوں میں حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ امام حاکم، امام بہقی اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت براہ راست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو مستند راوی ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تائید کی ہے۔ انہوں نے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 180 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ناظرین، آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے دیجیے لکھنا